السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام۔ جب بنی اسرائیل چل رہے تھے اس کمانڈر کے ساتھ جس کو اللہ نے منسوب کیا تھا، تو وہ کمانڈر نے ان سے کہا کہ تمہارے سامنے ایک نہر آئے گی، تم نہر سے پانی نہیں پینا۔ صحیح۔ اب آپ نے کبھی اگر یہ کیمپنگ وغیرہ کی ہو اور کبھی آپ مثال کے طور پر پورے دن چلے ہوں اور پورے دن آپ کے پاس پانی نہ رہا ہو اور اس کے بعد پانی کا ایک ٹکڑا آ جائے نہر یا ایسا، اور آپ کا کمانڈر آپ سے کہے کہ اس نہر سے نہیں پینا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہم میں سے ہے وہ اس نہر سے نہیں پیے گا۔ صحیح۔ اچھا، اب کسی کو منافقت بھی دکھانی ہو تو اسے چاہیے کہ نہ پیے۔ منافقت دکھانے کے لیے جھوٹے منہ ساتھ رہنے کے لیے بھی چاہیے کہ نہیں پیے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، وہ یہ کہ خدا بعض جگہ ایسی کریٹیکل جگہ پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، منافقت بھی اجازت نہیں دیتا، وہ ہمارے اندر کو کھول کے رکھتا ہے، منافقت کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے کہاں؟ جیسے کربلا میں 7 قوم دے گا، کوئی منافقت میں ساتھ نہیں دے سکتا تھا، چیپٹر ہی کلوز ہو گیا تھا منافقت کا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی میں بھی آتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صرف کربلا میں 61 ہجرہ میں آیا تھا، مجھے لگتا ہے ہم سب کی زندگی میں یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو ایک ٹائم آتا ہے جب منافقت نہیں کی جا سکتی، یا تو یہ کہ جو اسٹیک ہیں وہ اتنی ہائی ہیں کہ منافقت نہیں کی جا سکتی، یا خدا کی طرف سے کوئی بانڈنگ ایسی آ جاتی ہے کہ منافقت نہیں کی جا سکتی۔ تو مثلا وہ لشکر جو تھا اس کے سامنے نہر آئی اور لشکر کے کمانڈر نے اناؤنس کیا کہ جو ہم میں سے وہ پانی نہیں پیے گا، تو منافقت کا تقاضا تھا کہ مت پیو بھائی، چاہے تم کمانڈر کو دل سے گالیاں بک رہے ہو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایک آدھ چلو پیے گا تو وہ چل جائے گا، اور قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لشکر جب پانی پہ پہنچا تو سب نے بھر کے پی لیا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ اچھا، جب وہ پانی پی چکے اگلے دن دشمن کے سامنے محاذرائی کا وقت آیا، تو جو پانی پیے تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اب ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں۔ تو کمانڈر نے کہا کہ میں تمہیں کل ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم پانی پیو گے تو اس کا ایک، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، اس کا ایک الٹیمیٹ ریزلٹ نکلے گا، وہ کہ کل تم ہمارے ساتھ نہیں دو گے، کل تم حق کے ساتھ نہیں ہو گے۔ تم اس کو نہیں کر سکتے کہ کہو میں پانی پی لوں گا اور کل پھر بھی لشکر میں ساتھ بیٹھ پاؤں گا، کہ یہ نہیں ہو سکے گا تمہارے ساتھ۔ صحیح ہے۔ اچھا، جنہوں نے نہیں پیا تھا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، عدہ قلیل ہے، لیکن ہم خدا کی خاطر ابھی بھی لڑیں گے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو خدا نے مثال فرماتا ہے ہم نے ان کو نصرت دے دی۔ اچھا، ایک بات عجیب ہے، لشکر جس ہدف سے نکلا تھا وہ کیا تھے؟ دشمن کو شکست دینا، وہ ابھی بھی ہو گیا، لیکن کیا مشکل رہی؟ اکثریت فیل ہو گئی، اکثریت فیل ہو گئی۔ اچھا، مفسرین پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ نہر کیا ہے؟ اس کے پانی میں کون سا کیمیکل ملا ہوا تھا جس کی وجہ سے اگلے دن وہ بندے جو ہیں وہ دشمن کا سامنے نہیں کر سکے؟ تو مفسرین جواب میں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا ہے، جو دنیا پرستی میں ڈبوئے گا اپنے آپ کو، وہ اللہ کی حجت کے لشکر میں نہیں ہوتا ہے، اور جو دنیا سے اتنا اٹھاتا ہے جتنا چلو بھرو اس کی ضرورت کے مطابق، وہ حجت خدا کے ساتھ کھڑے رہنے کے قابل بنتا ہے۔ یہ قرآن کا سمبولک ایکسپریشن ہے۔ یہ سمبولک ایکسپریشن کا جو قرآن کی فیلڈ ہے یہ بہت خوبصورت ایک فیلڈ ہے، اور اگر اس کی مثال کے طور پہ کوئی ڈیپتھ دیکھنا چاہے، ایک کتاب ضرور دیکھیے گا، اسلام میں قرآن، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی۔ انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ قرآن کریم کا سمبولک ایکسپریشن کس طرح کا ہوتا ہے، اور اس کو بھی ڈسکس کیا کہ اس میں خدا نے کیا کیوں یہ۔ اگر قرآن اپنے سمبولک ایکسپریشن میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ نہ ہونا سمبولک ایکسپریشن تو قرآن کریم نعوذ باللہ کتاب تاریخ بن جائے گی، ہسٹری کی بک بن جائے گی۔ وہی 3000 سال پہلے ایک لشکر ملا تھا، اس نے ایک دن دشمن کو نہیں ہرایا تھا یا ایک دن ہرا لیا تھا، ہم سے کیا تعلق اس کا؟ اگر یہ قانون نہ ہو اور یہ سمبولک ایکسپریشن قوانین کو نہ بیان کر رہا ہو، کلیئرٹی کے ساتھ صرف 3000 سال پہلے کے ایک واقعے کو بیان کر رہا ہو، تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ سب سمبولک ایکسپریشنز ہیں، یہ قوانین کو بیان کرنے کے لیے ہیں، معاملہ نہر کا نہیں ہے، معاملہ نہر کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے۔ اور نہر کو کیوں کہا؟ اب اس میں دیکھیے لوگ پھر کریتے ہیں، بہت اچھا کریتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی محبت ایسی ہوتی ہے جیسے دن بھر کے پیاسے لشکر کو پانی کی طلب ہوتی ہے، ایسا اندھا کرتی ہے پھر یہ۔
آپ نے دیکھا کبھی کوئی مثلا ٹروپ کہیں جا رہا ہو اور اس کو پانی نہ ملا ہو، دور سے نظر آئے کہ پانی ہے، تو کیا اسپیڈ پکڑتے ہیں پھر وہ لوگ، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دیں گے، پانی کے اندر گھسیں گے، منہ کے اوپر ڈالیں گے، سر پہ ڈالیں گے، اور پیچھے کمانڈر کیا چل رہا ہے؟ تو بھائی ایک چلو کا آتا، صحیح؟ تو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تم کو بتایا تھا کہ دنیا پرستی میں مت کودنا، اگر تم دنیا پرستی میں کودو گے تم حجت کی نصرت کے قابل نہیں رہو گے۔ اچھا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انشاءاللہ ہم اتنے مومن ہوں گے کہ ہم کودیں گے اور قابل رہیں گے۔ بھائی یہ نہیں ہونا ہے۔